قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ دور بعد صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شافی الانتظار کریم شفیع معظم تاجداری و تحاس سرور کائنات فخر مولودات و باعث تخلیق کائنات سبیل وزن کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حضرت کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک اپنی پوری تابانیاں اور بہاروں کو کھیل کے اللہ کا مہمان مہینہ تشریف واپس لیتے جا رہے ہیں۔ جمعۃ الوداع کے موقع تھے اسی رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے حوالے نال عظمت قرآن اور نزول قرآن اور فضائل قرآن کے حوالے نال گفتگو انشاءاللہ عرض کرا دیا۔ رمضان المبارک چونکہ قرآن مجید کی سالگرہ کا مہینہ ہے، اس ماہ مکرم کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب الحبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اقدس سے قرآن مجید نازل فرمایا۔ رمضان المبارک کی آخری عشرہ کی کوئی ایک تاخرہ جس میں اللہ کریم نے اپنے محبوب روح شب القدر کو قرآن مجید فرقان حمید کی نعمت عطا فرمائی، اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قرآن نازل فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے بے شمار آیات بینات جو قرآن کی عظمت، نزول قرآن، صاحب قرآن، فضائل قرآن دی اہمیت کو بار بار آیات بینات جو فرمایا۔ میں جڑی آیت مبارکہ تلاوت کی اس آیت مبارکہ جو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، فرمایا کہ اساں اس ذکر رو یعنی اس قرآن نازل فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اسی کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کریم نے تقریباً 23 سال اپنے محبوب کریم علیہ السلام نے سینہ اقدس سے نازل فرمایا۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، ارشاد فرمایا کہ محبوب اساں تہاڈے سینہ اقدس سے نازل تہاڈے قلب اطہر کے دل انور سے نازل فرمایا۔ گرامی قدر حضرات، غار حراء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی یاد وچ مگن نے رمضان المبارک دی کو مقدس رات ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، زمین کے آسمان کی تخلیق کی جو فکر کر رہے ہیں، جلال خدا کا ذکر کر رہے ہیں۔ اچانک جبریل امین علیہ السلام
صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف لے آئے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں دیکھا کہ جبریل کا وجود بہت بڑا ہے. زمین اور آسمان کے درمیان اتنا بڑا وجود جبریل امین علیہ السلام کا. اور جبریل میرے آقا علیہ السلام پر دیکھ کے فرمان لگے کہ اقرا پڑھو. کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ارشاد فرماتے ہیں ما انا بقاری میں پڑھے آ رہے ہیں. کیونکہ نبی کریم علیہ السلام امی نبی نے نا. اللہ نے قرآن مجید جو فرمایا نبی جد امی ایک امی نبی. امید آبادی یہ بھی ہے کہ جنہوں کسی نے پڑھایا نہ ہوئے, جدہ کوئی انسان استاد نہ ہوئے. اور تاریخ کائنات گواہ ہے کہ میرے نبی نے کسی استاد کے سامنے بیٹھ کے زانو تلمذ طے کر کے الف با تا سا نہیں پڑھیا. کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے ما انا بقاری میں پڑھیا نہیں ہوں. جبریل امین علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کے سینے کے نام لگایا تے زور نہ دبایا. سرکار فرماتے ہیں کہ جبریل نے دباوت نو تکلیف ہوئی. جبریل نے چھوڑیا تے پھر عرض کرتے ہیں اقرا پڑھو. تسی جتنی حیرت نہ مینوں ویکھ رہے ہو نا, شاید تو مجھے یقین ہی نہیں کہ جو میرا ٹائم ہو گیا ٹائم بھی ہو گیا اور تقریب بھی شروع ہو گئی. وہ سبحان اللہ کہنا شروع کر دو, جا کے بیٹھو. وقت تھوڑا ہوتا ہے میں اللہ بے شمار ساری کرنی ہے تھوڑے نال. دوبارہ آج کی تھی اقرا پڑھو. آسمان و زمین دے اوتے ایمان والے واسطے جڑا سب سے پہلا پیغام آیا اس کی پڑھو. اقرا پڑھو. کون ہے دیوالی نے دوبارہ فرمایا ما انا بقاری میں پڑھیا نہیں ہے. میں نہیں پڑھیا. جبریل امین علیہ السلام نے دوبارہ سینے نہ لگا کے نبی پاک کو زور نہ دبایا. حضور فرماتے ہیں مجھے تکلیف ہوئی چھوڑیا. پھر کہنے لگے اقرا پڑھو. نبی پاک نے فرمایا ما انا بقاری میں پڑھیا نہیں ہے. تیسری بات جب جبریل امین علیہ السلام نے دبا کے چھوڑ کے آخیا نا اقرا, مگر ہن صرف اقرا نہیں آخیا پڑھا قرآن.
حضرت داؤد نے زیرہ بنا داؤ لوہے دا لباس بنا مدائل مطا کیتا حضرت یوسف علیہ السلام دیواری آئی فرمایا وعلمکا ارجا فرمایا اسا حضرت یوسف علیہ السلام نو خاتمی تعبیر دا علم دکھاؤ حضرت دیواری آئی فرمایا وعلمناہ من لدنا علما حضرت خضر وسا علم لدنی عطا فرمایا حضرت عیسیٰ نو اللہ نے حکمت عطا کی اللہ نے طب عطا فرمائی حضرت یوسف علیہ السلام خوابی طبیل داؤ من تعبیل الاحادیث فرمایا سا خوابی طبیل دا علم دکھاؤ کسے نو نامہ دا علم دکھاؤ کسے نو زیرہ دا علم دکھاؤ کسے نو خوابی طبیل دا علم دکھاؤ کسے نو طب دا علم دکھاؤ جب یہاں دیواری آئی فرمایا علم القرآن یا نو قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام یعنی انسان کی تخلیق تو 1000 سال پہلے انسان کی تخلیق تو 1000 سال پہلے فرشتیاں نے سورہ طٰہٰ سورہ یاسین کی تلاوت سنی تے ملائکہ نے عرض کی تھی آدم کیڑی خوش بخت قوم ہوگی بھی جو میرا سونا کلام دے گا سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ تینوں قرآن والے میں تیار ہو بولے سبحان اللہ لیکن سبحان اللہ بولنے لال اپنا تے نال دا ہاتھ چکے بولے سبحان اللہ انہیں جاگ دے بندے چاہی دے ورنہ جنہ نہیں بولنا باہر چلے جاؤ تے ماشاءاللہ باہر بابا بولنے والے بیٹھے انہوں نے اندر بلا لینے رمضان شریف دبا کے مکرم جا رہے ہیں جو دائیاں دے کے سال بعد نصیبہ والے کو جو ہون گے کئی ایسے سن جڑے پچھلے سال کی انسان یہ تھے اس سال نہیں ہیں پتہ نہیں اگر اس سال کی نہ بیٹھنا نصیب ہو گئی یا نہ ہو گئے جمعۃ الوداع آج دعاواں دی قبولیت دا دن ہے آخری جمعۃ المبارک رمضان المبارک دا آؤ قرآن دا پیغام لے کے جائیے اپنے گھر دے اندر پہلے سنو قرآن تے قرآن والے دی شان پھر میں تانوں قرآن دا پیغام سناواں گا پڑھیے قرآن اللہ نے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان پروردگار نے فرمایا رحمان نے اپنے یار قرآن سکھایا الانسان بعد جب بنایا فرشتیاں نے انسان کی تخلیق 1000 سال پہلے میرے آقا نے فرمایا ہاں یاسین سورۃ کی تلاوت سنی پتہ لگیا انسان بعد بنایا قرآن کل بھی موجود ہے نوجوان جب جبریل نے سینے میں لگایا عرض کی بھی اقرأ باسم ربک الذی خلق آخیا پڑھ اپنے رب دے نام دے نال جڑے رب نے تینوں پیدا کیتا ہے کسے بندے نوں کم آکھیے نہ کرے دوجی ماں رکھیے نہ کرے تیسری ماں رکھیے نہ کرے انہوں آخر تینوں رب دے نام دا واسطہ ہی جب جبریل نے 3 بار آخیا اقرا پڑھو میرے نبی نہیں پڑھیا عرض کی بھی اقرا باسم ربک الذی خلق پڑھ تیرے رب دے نام دا واسطہ ہی جبریل ایک آیت سنانا ہے میرے نبی نے 5 آیتاں کھولو سنا کے دسیا میں تیرے کو نہیں پڑھنا میں پڑھیا پڑھایا میں ایک چھوٹا جا نکتہ عرض کرنا جے سمجھو شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات میرے نبی نو قرآن کدوں دا ہوندا سنا میں پہلے یہ دس لواں میرے نبی نو جبریل نے نہیں پڑھایا مت کوئی یہ سمجھے کہ ہونے جدوں غار حرا چ نزول قرآن ہویا تے جبریل وحی لے کے آئے ہونے ادوں نبی
پوچھیے خلق خلق کن کہتے ہیں؟ ایک لفظ ہوتا ہے خلق، ایک ہوتا ہے خلق۔ خلق دا معنی ہوتا ہے پیدائش، تخلیق کرنا۔ خلق ہوتی ہے انسان دی عادت۔ توجہ ہے؟ خلق ہو ہوتا ہے، خلق ہو ہوتا ہے۔ اللہ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو اسی خلق عظیم دے وارث ہو، خلق عظیم دے اتے فائز ہو۔ ایک کہہ لما کہ خلق انسان دی ظاہر دا نام ہے تے خلق انسان دی باطن دا نام ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو خلق بھی ہوتا ہے تے خلق بھی لے کے آتا ہے۔ خلق انسان کی تخلیق یعنی اس کی صورت تے خلق سیرت۔ یہ دونوں چیزاں انسان نال لے کے آتا ہے۔ میں یہ نبی بحث نہیں کرنی کہ پھر کسی ویلے اخلاق رسول تے گل کریں گے تے یہ بحث کریں گے۔ ہن اللہ فرما رہے کہ تسی خلق عظیم تے فائز ہو۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ کسی نے نا اما عائشہ صدیقہ نو پوچھا کہ نبی پاک دا اخلاق کی کیویں دا اخلاق سی نبی پاک دا؟ اما عائشہ صدیقہ نے ایک کوئی جملے تے ساری گل سنا دیتی، فرماندیاں نے کان خلقہ القرآن، فرماندیاں ہاں جڑا قرآن ہے نا یہ سارا ہی نبی دا اخلاق آ جڑا قرآن ہے سارا نبی دا۔ میرا دل کرتا ہے میں پہلے ترجمہ حضرت میاں محمد بخش کو کروا دیوا تاکہ تھوڑا تھوڑا جہا ذوق زندہ ہوئے تے میں تانوں اپنی گل آسانی دے نال سمجھا سکا۔ میاں محمد بخش نے نا یہ ترجمہ دو ہی مصرے وچ فرما دیتا تے عارف کری رحمت اللہ علیہ فرما دے زیرا صبران زیرا زبران شسان مدان سب شان تیری بچ آیاں عملوں کا خبر نکائی خاصا اما عائشہ کی فرمانیاں کان خلقہ القرآن آ جڑا قرآن ہے نبی دا خلق ہے۔ سبحان اللہ۔ ان قرآن کی انسان کی تخلیق تو بھی پہلے سے میں اور آسان کر دیتا ہوں۔ قرآن آیا نا جب جبریل قرآن لے کے اللہ نے رضا فرمایا نماز پڑھو سانو پتہ لگے اللہ نماز پسند ہے۔ اللہ نے فرمایا سچ بولو سانو پھر پتہ لگے سچ بولنا اللہ نے پسند ہے۔ اللہ نے رضا فرمایا غریباں نال پیار کرے آج پتہ چل گیا اللہ نے غریباں نال پیار کرنا پسند ہے۔ اللہ نے قرآن وچ فرمایا یتیماں دا خیال رکھے آج سانو پھر پتہ چلے آؤ اللہ نے یتیماں نال پیار کرنا پسند ہے۔ کدوں قرآن آیا سانو پھر پتہ چلے آؤ اللہ نو کی پسند ہے اللہ نو کی نہ پسند ہے۔ اینوں ہی خلق کیا جاتا ہے، اینوں ہی اخلاق کیا جاتا ہے۔ جڑیاں چیزاں اللہ نو پسند نے وہ انسان پسند ہون، جڑیاں اللہ نو نہ پسند نے وہ انسان نہ پسند ہون۔ اما عائشہ فرماندیاں نے کان خلقہ القرآن، قرآن نبی دے اخلاق دا نام ہے۔ پتہ چلیا سانوں تے قرآن آیا تے چنگے مندے دا پتہ لگیا۔ قرآن تے آیا ہی نہیں وہ جڑیاں گلاں رب نوں پسند نے وہ پہلے دن تو نبی دی خلق وچ موجود اور آسان کر دے نبی پاک دی امی فرماندی ہے جدو آئے نا نبی پاک دی دنیا تے تشریف لے آئے تے آپ فرماندی ہیں آوندے ہیں سجدہ کیتا۔ اچھا جے قرآن نہیں آیا بات سمجھ لو، اجے قرآن نہیں آیا کہ قرآن آکے
سجدے چ بیٹھ کے لگدا نا پتہ نہیں کہ ہن سجدہ خلق ہے، یہ اخلاق کی ایک صفت ہے. میرے نبی نے آؤندے سجدہ کیتا جدوں کہ نا حلیمہ دے گل تسی اجے سمجھے نہیں گل میں بڑی شیر لئیے مگر میں جلدی اکٹھا کر کے مگے جانا کہ ٹائم تھوڑا تے میرے کو گلاں بدھیریاں نے نا. اما حلیمہ دے گھر گئے تے اما حلیمہ فرماتی کہ جڑی نبی پاک نے پہلی گل کیتی نا ساڈا بچہ پہلی باری بولے تے امی کہندا یا ابو کہندا ہے نا تے اما حلیمہ فرماتی ہے جب سرکار پہلی بار بولے نا تے جڑا جملہ بولیا جملہ ایسی اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. اب پہلا جملہ میرے نبی نے اپنے لباں مبارکہ جڑا ارشاد فرمایا ہن ہے بچپن رسول اج قرآن آیا بولے اج قرآن آیا. نبی پاک 12 سال کی عمر وچ ملک شام اپنے چچا ابو طالب دے نال رستے چ ایک پادری ملیا. وہ پادری نے نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا بچپن 12 سال دی عمر تے کمرے چ لے گیا تے کہن لگا کہ ذرا اپنے چادر تے سو دی کیفیت دسیا جے. نبی پاک نے ساری کیفیتاں دسیاں نا تے کہن لگا کتاں دے بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ آ جڑے کعبے تے تہاڈے بت نے مکے دے اندر انہاں دے بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ نبی پاک نے فرمایا میرے نال بڑا انہاں دا دشمن ہی کوئی نہیں. سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. اج قرآن آیا نہیں تے نبی پاک 12 سال دی عمر چ او پادری نو کہہ رہے نے ملک شام دے پادری نو بحیرہ راہب نو آپ فرما رہے نے کتا دا میرے نال بڑا کائنات دشمن ہی کوئی نہیں. اے میرے رب دے دشمن نے میں انہاں دا دشمن ہاں. اے جے 12 سال دی عمر ہے میرے نبی دی. نوجوان جدوں کال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال دی جوانی دے اندر ملک شام اما خدیجہ کا قافلہ لے کے گئے تے رات جڑا رسول دا پادری ملیا اونے بھی پوچھیا سی تہاڈا کتا دے بارے کی خیال ہے؟ تے رات وچ بھی ملک شام دے اندر جدوں بابے نے آکھیا کتا دی قسم چکو کہ فرمایا سی بابا اچھا کدے جھوٹے رباں دیاں قسماں نہیں چکیاں. نوجوانوں میرے سجدہ کیتا اما حلیمہ دے گھر اللہ دی وحدانیت دا اعلان کیتا. 12 سال دی عمر تے دسیا کتا دا دشمن 20 سال دی عمر تے دسیا 25 سال تے دسیا کہ میں کتا دا دشمن پتہ چلیا اللہ نوں جڑیاں گلاں پسند نے او تے اللہ نے قرآن وچ دسیاں پر قرآن پاک وچ آیا او ساریاں صفتاں محمد چ پہلے موجود نے. کم کبھی مکا دیواں جبریل کے 40 سالاں بعد قرآن لے کے آیا. پتہ چلیا قرآن اور کچھ نہیں رب نے یار دیاں نعتاں لکھ کے بھیجیاں. قرآن محمد دیاں نعتاں جیڑیاں رب نوں گلاں پسند سن نا اور قرآن وچ نے اور او تے ساریاں بچپن چ حضور چ سن. پتہ لگیا جیڑیاں اداواں ماہی دیاں سن نا ہن پڑھو قرآن پہلے سنو قرآن پھر سنو کلام. میں چیزاں نال سنا دے وہ جیڑیاں محبوب دیاں سن نا اداواں اللہ نے وہی قرآن بنا دتا. زیرا زبراں تے شدہ مدہ شان میری وچ آئیاں اما لوکاں خبر نہ کھائی خاص نہیں رمضان پائی. قرآن تے محمد دیاں اداواں دا قرآن تے محمد دیاں صفتاں دا نائب مت کوئی سمجھے کہ ہونے جبریل قرآن لے کے آیا تے پھر نبی نے قرآن پڑھیا. نا قرآن تے بڑی بات وچ آیا ہے رب نے تے یار نوں بڑی دیر پہلے دا پڑھا دیتا ہے. اور تھوڑی جی آسانی نہ کر دے اپنی تسلی واسطے. میں چونکہ نقشبندی مجدد یہ میرے مجدد پاک حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عالم ارواح دے اندر جب انسان اجے بنے نہیں نبیاں دیاں روحاں دی تربیت میرے نبی دی روح پاک کر دی رہی. اور علماء خاص علماء جڑے واقعی علماء نے وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک اپنے آمد تو پہلے بھی جب نبی لوگوں کو تبلیغ کرتے سن نا تے نبی پاک دی روح پاک نبیاں دی اوتھے بھی تربیت کرتے سی. نبیاں نوں دسدی سی حضور دی روح پاک کہ نبی نوں تبلیغ کیویں کرنی ہے. نبیاں دی روحاں دی تربیت میرے نبی دی روح پاک کردی سی. پتہ چلیا جے آئے نہیں
بھی لوڑ نہیں نبی دے بوئے پہ جان دی قرآن سمجھنا ہے پہ محمد دے بوئے جانا پوے گا کیونکہ تربیت رخ مصطفیٰ پہ کر دے میں دینے کے پڑا گا ہے تیری اسے قدر پیاری عطائیں یا رسول اللہ ہے تیری اسے کتنے بھی تشریف فرماؤ اپنا تے ناد اللہ چکمائی ہاتھ نیوہ نہیں کرنا روگ نہ مارے آجے میں پڑھا لگا نبی دی ناد میرے بابا جی صحیح فرما دے ہوتے پاٹھ پاوے اور سونا جڑا کرنا نو کھاوے بی بی بہن کوئی ہوئے کان جو سونا پہنے ہوئے تے کان گل جا سونا اتار کے سکھ دیں دی کہندی پاٹھ پاوے سونا جڑا کرنا نو کھاوے تے میرے بابا جی فرما دے ہوتے سن پاٹھ پاوے اور زبان جڑی محمد دی ناد ہی نہ پڑھے پاٹھ پاوے وہ زبان جڑی کملی والے دی نات نہ پڑھے کی کرنی وہ زبان سارے مل کے میرے نال پڑھیے تیری اس قدر پیاری عطائیں یا میں بھی پڑھنا تو سبنا مدوانی آواز سنیے تیری اس قدر پیاری عطائیں بعد زور لگایا دے تیری کسے قدر پیاری عطائیں یا رسول اللہ دیا دو جہاں دے ہو تیری کسے قدر پیاری عطائیں یا اللہ نے ابھی ظلف دا ذکر قرآن چہرے دا ذکر قرآن جدیدہ ادوہایا دے چہرے دا ذکر ہے پھلئی ردیاں ظلفہ دا ذکر ہے مازہ ردیاں اکھیاں دا ذکر ہے یوحا دے لبا دا ذکر ہے وما یانتی کو دی زبان دا ذکر قرآن چاہے او دے علم نشرہ سینے دا ذکر قرآن چاہے بابا گانا آنکہ بھی درکھو دی کھڑ دا ذکر قرآن چاہے لا اقسم دی لغا دی قرآن دا ذکر قرآن چاہے ید اللہ دے حدہ دا ذکر اللہ نے اپنے ماپیاں کا ذکر قرآن چکیتا اپنے شہر کا ذکر قرآن اپنی رسالہ کا ذکر قرآن اپنی نبوت کا ذکر قرآن مکے جاوے مکے کا ذکر قرآن مدینے جاوے مدینے کا ذکر قرآن گلی جاوے رب گلی کا ذکر قرآن کار جاوے رب کار کا ذکر قرآن کر دے میرا مہی عرشہ سے جاوے اللہ دی سہر کا ذکر قرآن کرے بولے رب بھی بولی دا ذکر وکیل ہی کہہ کے قرآن کر دے وے نوجوان دی ایک ادا دا ذکر جب اللہ نے قرآن کر لیا او دے خاندان دیاں بیٹیاں او دے بیٹے او دے رب نے سارے تاج کے نانکیاں دا ذکر قرآن کیتا او دیاں ساریاں عظاماں دا ذکر قرآن کر کے اللہ نے آخر تے جا کے 114 سورت نازل کی دیاں کہ آخری سفارے تے جا کے فرمایا فرمایا سونے کی شان سنوا میرا قرآن مک گیا پر پتی تیری صرف صحیح رہ گئیاں مک دی مکا دینا انہا دینا کل کاسر تینا تھوڑا دیتا ہی کچھ نہیں جو بھی دیتا ہے کوسری دیتا جو دیتا ہے کوسر ہی دیتا ہے قیمتیاں مک جان محمد دیاں شانہ نہیں مک دیاں اور رب دا قرآن مک گیا پر رب نے آخر تے انہا دینا کل کوسر ہی آخر دیتا فرمایا کیڑی کیڑی گین گین کے دسا قیمتیاں ہی مک گئیاں سونے تیریاں شانہ
تھوڑا جہا حوالہ بولو باہر آواز نہ جائے صدقے ہی جاؤں انہیں لنگر بڑھ کے بیٹھ لو تو رولا بیٹھے کون جیلم تو ہے تو ساتھ میرے ماشاءاللہ آئے گئے تھے روات اور اول پھڑی کو دکھی کیا کر گیا سی صاحب سکال کل والے تھوڑے کو بول دے نہیں روند نہ مارو پوری پوری تھوڑا پیغام کیمرے دے ذریعے جانا ہے دسو بارا جنابی دے جڑے دیوانے سیال کوٹ والے کیویں نبی دیاں نعتاں پڑھدے نے رب بھی کہندا ہے تیری اس قدر پیاری ادائیں
کہنے لگا میں تورات لکھی تے تورات دے میں 3 جلداں لکھیاں 3 کتاباں لکھیاں 3 نسخے لکھے اور کہتا کہ میں تورات دے وچ ردو بدل کر دیتا ادھر دی آیت ادھر کر دیتی ادھر دی ادھر کر دیتی کچھ گلاں وچ اپنے کول شامل کر کے نا تو بڑا خوبصورت لکھ کے نا تے میں یہودیاں دے کنیسہ چلا گیا انہاں دے معبد وچ کنیسہ عبادت خانہ اسی مسجد کہندے او کنیسہ کہندے کہندا وہ انہاں دی عبادت خانے چلا گیا تے میں آکھیا خرید لو انہاں خرید لیا تینوں جلداں خرید لی کہتا میں گھر آ کے نا تے انجیل لکھنا شروع کی تھی میں 3 نسخے انجیل دے لکھی وہ دے چوں رد و بدل کر لیا جب میں وہ دے رد و بدل کر کے تے میں عیسائیاں دے چرچ چلا گیا گرجے چلا گیا پادریاں میں جا کے پیش کی تو انہاں کیا بہت خوبصورت لکھے انہاں انجیل خرید لی ہن میرا ارادہ بنے گا قرآن لکھا کہتا جب میں قرآن لکھیا نا تے قرآن وچ بھی میں رد و بدل کیتا تبدیلی کی زیرہ دیا زبرہ دیا پیشہ بنا دی ادھر دی آیت ادھر والی ادھر کچھ اپنے کو گلاں وچ شامل کر لیا کہندا میں جدوں لے کے مسلماناں دے بازار وچ گیا نا تے میں دکانداراں نوں آکھیا قرآن خریدو نہ آکھیا بھائی یہ نہیں خریدیا جاتا پہلے کوئی حافظ بلاواں گے یہ چیک کراں گے کہندا جدوں انہوں نے چیک کیتا تے انہوں نے آکھیا بھائی ایسا نہیں خریدنا یہ تو غلط لکھیا ہے کہتا مجھے یقین ہو گیا کہ اسلام ہی وہ دین ہے جنہیں چاہ تبدیلی اصل دین ہے نوجوانوں کی ایک گل موک نہیں گئی حضرت یحییٰ بن ایک سم بہت بڑے اللہ دے ولی گزرے آپ فرماتے ہیں اس مجلس اس پہلے ماں بھی موجود ہو آپ فرماتے ہیں میں اس سال حج کرن گیا تو میری حج کے دوران ایک اللہ کے بہت بڑے ولی حضرت عثمان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ملاقات ہوئی یہ وہ حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 4 سال سے سامنے قرآن مجید حفظ کر لیا 4 سال کی عمر قرآن مجید حفظ کر لیا آپ فرماتے ہیں آپ علم جب انہوں نے سنائی نا کہ میں اے مامون بادشاہ کے دربار سے بیٹھ کے آیا ہوں آپ نے فرمایا یہ کوئی تعجب والی گل نہیں میں کہا جی کیوں نہیں تعجب والی گل حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پڑھا آپ نے فرمایا جب قرآن تے زبور تے انجیل دی گل آئی کریم نے قرآن پاک میں فرمایا بمستحفظوا کتاب اللہ اللہ نے فرمایا انجیل قرآن زبور انہاں دی حفاظت میں یہودیاں تے عیسائیاں نے دے دتی تے یہودیاں نے آکھیا اپنی کتاباں دی حفاظت کرو عیسائیاں نے آکھیا اپنی انجیل دی حفاظت کرو جب قرآن دی باری آئی اللہ نے رضا فرمایا کہ نازل بھی ایسا کیتا ہے حفاظت بھی ایسا ہی کرنی نازل بھی ایسا کیتا ہے حفاظت بھی پاکستان بننے تو پہلے پنجاب دے اندر ایک سکھ گورنر سی صوبے دا وزیر اعلیٰ بنیا ایک بہت دیر پرانی گل ہے تاریخ رنجیت سنگھ دا نام سی بڑا مشہور پنجاب دا وہ وزیر اعلیٰ گزرے رنجیت سنگھ نے ایک بار ارادہ کیتا کہ ہوئے نا کہ قرآن دیا آیتاں نہ بدل دیں انہیں اپنے وزیر کو لائے تے کہنے لگا انج کریے کہ ساڈا اپنا دور حکمرانی تے ساڈی تے قرآن دیاں کو ایتھاں چ رد و بدل کر دئیے ایک بابا وڈیرا جا اٹھ کے کھلو گیا انہیں آخیا کرے گا کہ کہنے لگا سی زیراں دیاں زبراں دیاں زیراں تے آیتاں وچ کچھ چیزاں خود شامل کر لواں گے بابا ہنس کے کہنے لگا تو عقل نو ہاتھ مار کہنے لگا کیوں کہنے لگا اور برکیاں تو تے بدل لوے گا تے آ حافظاں دے سینے چ کون سبحان اللہ کہ حافظاں دے سینے چ کون زیراں زبراں کرے انہیں حفاظتاں دی ذمہ داری آپ لے لیں فرمایا میں حفاظت کراواں گا تے انج کراواں گا میں گل سناواں ایک دن اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات پڑھ رہے جب تورات وچ کملی والے دی امت دیاں شاناں آئیاں نا جدوں تے آپ نے پڑھیا کہ اس امت دی یہ بھی شان ہوے گی کہ وہ قرآن مجید پورا حفظ کرے گی آسمان تو اللہ نے 4 کتاباں نازل کیتیاں تورات انجیل اور قرآن صحائف بھی نازل کیتے پچھلیاں تینوں کتاباں دے صرف جڑے نبیاں تو کتاباں نازل ہوئیاں صرف وہ آپ او دے حافظ ہوندے سن کوئی امت پچھلی اپنی کتاب دی اج بھی حافظ نہیں تے نہ اپنے دور چ کدے حافظ سن
صرف وہ نبی حافظ ہوتا سی جس نبی جو کتاب نازل کی جاتی سی. گرامی قدر حضرات نبیوں کو کتاباں دینا امتیاں کو نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے پڑھیا وہ امت ایسی ہوگی کہ انہوں اپنی پوری کتاب ہی ہوتی ہے. اللہ امت میں دے دے. اللہ نے فرمایا تو انہوں کے دے دے کہ میں دے دے وہاں تو محمد غلام نے عرض کی تھی کہ امت میں نہیں نہ دے رہی پھر یہ کر میں محمد امتی بنا دے. ایک نے بولنا جنہوں حضور کا پیار ہے فخر ہے کہ میں سرکار دا غلام ہوں. وہ موسیٰ تے دعا کرنے یا اللہ میں محمد امتی بنا دے. اتنا بڑا اجتماع سچی دوستو تو سائیں میں دعا کی تھی کہ یا اللہ سانس نبی دا غلام بنا